خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ جب کوئی ہمارا اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کی یاد کو اس کی یاد کے نام سے نہیں بلکہ مجلس اہل بیت علیہ السلام کی یاد سے اسے قائم رکھتے ہیں، اور نہ صرف اس کی یاد باقی رہتی ہے بلکہ وہ سیرتیں جو ائمہ علیہ بیت علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں یا ان کی جو زندگی ہے ان کی چیزوں کو بیان کر کے ہم اس کا ثواب بھی اپنے مرحوم کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرحوم کے وسیلے سے ان بیانات اور ان واعظ کو سنتے ہیں اور عمل کر کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص منہ نہیں موڑ سکتا، چاہے کوئی اس کا انکار کرے، چاہے کوئی اس کو مانے، چاہے کوئی جو ہے وہ خدائیوں کا دعویٰ کرتا رہا تاریخ میں، موت سب کو آنی ہے۔ اسے بہتر ہے کہ انسان بہت جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جائے، بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس راستے کی طرف گامزن کرے کہ جو اسے موت شکست نہ دے سکے۔ موت تبھی انسان کو نقصان یا اس کو خسارے میں نہیں ڈال سکتی جب اس کی زندگی اس قابل ہو کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پربرکت ہو، اس کی زندگی ایسی ہو کہ جس نے خداوند متعال کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیا ہو، چاہے وہ اس کی دن اور ایام ہو، چاہے وہ اس کا مال ہو، چاہے وہ اس کی اولاد ہو۔ انسان اپنی زندگی میں دارائی جمع کرتا رہتا ہے، بہت کچھ جمع کرتا ہے زندگی میں، لیکن ایک دن اس کو یہ سب کھو ہی دینا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو اس طرف یا اس ہدف کے لیے حاصل کرے کہ یہ سب خداوند متعال کی راہ میں وہ خرچ کرے، خرچ کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان کے پاس کچھ پیسہ ہو یا دولت ہو یا ثروت ہو، وہ اس کو اللہ کی راہ میں یا کوئی ایسے کام کرے۔ انسان کی فکر، انسان کے افکار، انسان کا عمل، اور سب سے بڑھ کر اس کا نظریہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس دنیا میں وہ کر کیا رہا ہے۔ عام انسان، جیسے کہ میں خود ایک عام انسان ہوں، انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کے اندر، وہ اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو بنانے، اپنی ظاہری چیز کو، اپنی ظاہری زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، جو کہ منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس حقیقت سے کہ جو ایک بہت بلند حقیقت ہے، وہ ایک سعادت سے، اس کمال سے کہ جو اس کے لیے بہت بہترین چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ظاہری لذت کے لیے، چاہے وہ زبان کا ذائقہ ہو، چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو، چاہے وہ کانوں کی لذت ہو، ان تھوڑی دیر کے لیے وہ بہت اس اعلیٰ مقامات سے محروم ہو جاتا ہے جسے خداوند متعال نے اپنے اس بندے کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو حاصل تو کرنا ہے، لیکن اس کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پروردگار نے انسان کو بھیجا تو اس لیے اس کے لیے اپنے انبیاء اور اپنے اوصیاء اور اولیاء کو بھیجا تاکہ وہ اس کو گمراہی سے بچائیں، اس کو غفلت سے بچائیں۔ وہ جو ایک انسان بالکل اس بچے کی مانند کہ جب ایک بچہ نیا چلنا سیکھتا ہے تو ہاتھوں سے چیزوں کو لمس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس کے والدین اس کی رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ وہ بہت ساری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اور لمس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ غافل ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ آگ اس کو نقصان دے سکتی ہے یا کوئی اور چیز کہ جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو، ماں باپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو اس راہ کی طرف اور صحیح طریقے سے کہ جہاں وہ سالم رہ سکے۔ اسی طرح خداوند متعال نے بھی اپنے نمائندوں کو بھیجا، اپنے ہادیوں کو بھیجا، اپنی حجتوں کو روئے زمین پر بھیجا کہ انسان کے اندر جو تمایلات ہیں، جو اٹریکشن ہے کہ جو اسے ہر طرف کھینچ رہا ہے، وہ چیزیں کہ جو وہ سمجھتا نہیں اس کے لیے آتش ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر اس کو آتش نظر نہ آ رہی ہو، لیکن وہ جہنم کی آتش ہے، وہ خداوند متعال سے دوری ہے، وہ قبر کا عذاب ہے اور قبر کی تاریکی ہے، وہ برزخ کے اندر جو ہے وہ بے درد و ساما، ادھر سے ادھر سرگردانی ہے، اسی دنیا کے اندر توفیقات کا سلب ہو جانا ہے، اسی دنیا میں دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہے، اسی دنیا میں جو ہے وہ نماز شب کی توفیق کا نہ ہونا۔ انسان کو یہ ساری چیزیں محسوس نہیں کرتا، اور وہ پھر اسی بچے کی طرح دوبارہ سے ضد کر کر جیسا وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چھڑوا کر اس ظاہری روشنی کی طرف جو کہ آتش ہوتی ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح خدا ہمیں زندگی میں کٹ کٹ اور ایک جھٹکے اور اس طرح کی چیزوں کو دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، میں تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس سے متوجہ ہوئے بغیر اپنی زندگی کو کبھی دائیں کبھی بائیں طرف متوجہ کراتے ہیں۔ آقا بنایان بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی سگنل پر رکی اور ایک پھول بیچنے والا شخص جو ہے اس نے شیشے پر نوک کیا، تو میں نے اسے اشارے سے کہا کہ مجھے پھول نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، ایک منٹ شیشے نیچے کیجیے۔ جب میں نے کہا میں آپ کو پھول بیچنا نہیں، میں آپ کو پھول ہدیہ دینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں ایسے میں جو ہے وہ سگنل کھل گیا اور گاڑی چل پڑی، اور میں آگے رستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں دستک دیتا ہے، خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ خدا ہمیں چاہتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ پریشانیوں میں گھرے۔ خدا کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن خدا جانتا ہے
کہ اس کا بندہ، اس کی ظرفیت، اس کی ضرورت، اس کی قابلیت کتنی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر یہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو میں اس کو اپنی طرف متوجہ کروں۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی جو کہ بہت بڑے عارف تھے اور ابھی بھی حرم امام رضا علیہ السلام کے ایک صحن کے اندر جو ہے وہ دفن ہے، وہ بیان کرتا ہے ان کا شاگرد کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ گریا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ استاد گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ خدا نے میرا رتبہ، میرا درجہ بڑھا دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ استاد یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں گریے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، میں جس رتبے پر پہلے تھا وہاں جب لوگ میرے پاس آتے تھے اور اپنی مشکلات کا اظہار کرتے تھے تو میں دعا کر کر ان کی مشکلات کو دور کروا دیتا تھا، لیکن ابھی جس مقام پر میں پہنچا ہوں وہاں سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مشکلات تھی اس بندے کے اوپر یہ خدا کا فضل و کرم تھا، اور میں دعا کر کر فضل و کرم کو ہٹا دیتا تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آنے والی چیزیں خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ زندگی محدود ہے، زندگی جتنی بھی آپ سمیٹ لیں، حضرت نوح سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتا انسان۔ حضرت نوح جیسی شخصیت بھی کہ جنہوں نے 2500 سال 2500 سال زندگی گزاری، وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہی کہتے ہیں کہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے دھوپ میں تو موت کا فرشتہ جب انہیں کہتا ہے کہ میں آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے، انہوں نے کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو۔ وہاں سے اٹھ کر جب چھاؤں میں جا رہے تھے تو کہا زندگی یہی ہے، یعنی 2500 سال زندگی دھوپ سے چھاؤں میں جانا ہے۔ ہم کتنا جی لیں گے، ہم کتنا جی سکتے ہیں؟ یقیناً جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، چاہے کسی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یقیناً ان کا غم انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس وجود کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا، لیکن سب نے ایک دن جانا ہے۔ اگر کوئی زیادہ دیر یہ تمنا کہتا ہے کہ خوب ابھی اتنی جلدی چلے گئے، یہ جلدی ہماری طرف سے ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی ہے، خدا کی طرف سے ہر ایک وقت معین ہے۔ آئیں ہم ان لوگوں کو کہ جو آج ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں، یقیناً ان کے اعمال، ان کی چیزیں، آج ان کی وہ چیزیں بہت بہتر تھیں جس کی وجہ سے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے پروان چڑھا کر انسان کو اس قابل بنایا ہو کہ وہ ایک صحیح انسان بن سکے، یقیناً وہ ماں باپ خراج تحسین ہیں، اور ان کے لیے جتنا بھی نیک عمل کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ جس حالات میں دنیا میں لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی آخری سفر کے لیے سامان تیار کریں، کیوں ہم بھی اپنی زیادہ راہ کو توشے کو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ رات اندھیری میں راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے چوتھے امام کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں سامان کو اٹھائے اپنے پشت پر رکھ کر غریبوں اور مسکینوں کے لیے غذا لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولا یہ مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں، اور ہم فرماتے ہیں کہ سفر طولانی ہے اور سفر کا سامان کم ہے۔ عزیزان محترم، سفر بہت طولانی ہے، شاید ہم متوجہ نہیں ہیں، شاید ہم قرآن کی آیات کو غور سے نہیں پڑھتے۔ قرآن اچھی خاصی پرسنٹیج کے ساتھ آخرت کو بیان کرتا ہے، 30% کے آس پاس کی آیات جو ہیں وہ آخرت پر مبنی ہیں۔ برزخ ایک لمبا سفر ہے، مرنے کے بعد جو لوگ بھی مرے ہیں اول خلقت سے لے کر ابھی تک وہ سب عالم برزخ میں ہیں۔ عالم برزخ طولانی ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اس میں رہنا ہے انسان نے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا وہ محشر کا میدان، وہاں کھڑا ہونا، وہاں سوال اور جواب، اور ایک ایک مقام کا ہزاروں سال بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ انسان ٹوٹا پھوٹا ہوا اور شکستہ اعمال کے ساتھ ہے۔ میں خود اپنی عبادت اور اپنی نمازوں کو دیکھوں تو کھوکھلی ہیں، نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ نمازیں پلٹا دی جائیں اور مجھے مار دی جائیں، نہ ہو کہ میرا کوئی بھی کام جو ہے خدا کی بارگاہ میں کسی غلطی کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ قرآن ان کو بیان کرتا ہے کہ اعمال انسان کے حبت ہو جاتے ہیں، انسان جتنے بھی نیک عمل کرے لیکن غلطیاں کوتاہیاں اس کے اعمالوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ متوجہ ہوں میں ہر رات ایسی کروں کہ میں استغفار کر کے سوں اور خدا کی بارگاہ میں شکر کروں اگر مجھے عبادت کی یا کسی نیک کام کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میرا وہ وقت آ جائے کہ جو ہر وقت تیار ہے۔ شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ رسول خدا اس کو فرماتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے۔ عزیزان محترم، موت کبھی بھی کسی بھی طرف آ سکتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت گریبان گیر ہے، یعنی موت تمہارے بہت قریب ہے، دوسرے انسان کہاں بھاگے گا؟ ہر ایک روز جب انسان کرتا ہے تو زندگی کا اس کا دن کم اور ایک قدم وہ موت کے قریب ہوتا ہے۔ ہم ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، ہم صبح و شام، اور آج کل کے حالات جس طرح دنیا کے ہیں، کتنے عزیزوں کو ہم نے اپنے آس پاس میں بہت تیزی سے دفنایا ہوگا، مگر ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی دفنایا جائے گا، ایک دن ہمارے لیے بھی کوئی فاتحہ پڑے گا اگر وہ بھی ہمارے اعمال ایسے ہوئے
ہمارے لیے بھی کوئی مجلس ترہیم کرے گا اگر واقعا توفیق ہوئی، ہمارے لیے بھی کوئی نیک کام کرے گا، کوئی صدقہ دے گا، کوئی نماز وحشت قبر پڑھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نیکیاں کریں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی نیکیاں کرے۔ اس عالم میں بہت ضرورت ہے، وہ عالم ایسا عالم ہے کہ جہاں پر انسان وہی چیزیں لے کے جاتا ہے کہ جو اس نے عمل کیے ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ پر کہ جہاں وہ پھنسا ہوا ہے، جہاں وہ مشکل کے اندر ہے، اس عالم میں ہم جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان کی اولاد ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں، وہ کوئی ایسا عمل کریں تو ان کو وہاں پر آسانی ضرور ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین چیز جو ہم اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں وہ صلوات ہے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ایک حد اقل ایک چھوٹا سا ایسا کام ہے کہ جسے ہم ظاہراً چھوٹا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کام ہے کہ جب ہم یہ بیچتے ہیں تو اس کا ثواب مرحومین کو عالم برزخ میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ان کو پہنچتا ہے۔ وہ کہاں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ عالم، وہ تو روایات اور اس طرح کے علماء کے واقعات اور جو لوگوں نے ڈیتھ ایکسپیرینس کیے ہیں، وہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم کیسا عالم ہوگا۔ قبر کے اندر جو چیز، پہلی چیز جو چیز فائدہ دے گی وہ ہماری زبان ہے۔ اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو زخم نہ پہنچائے ہوں گے، اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں دیا ہوگا، تو اپنی زبان جو ہے وہ قبر کے اندر انسان کو آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی زبان سے چیزیں صحیح انجام نہ دی تو قبر پہلی ہی رات اس کو تکلیف دے سکتی ہے، اذیت دے سکتی ہے۔ تو عالم دین بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے اور بتاتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میری روح جو ہے وہ کھڑی ہوئی میرے بدن کو دیکھ رہی ہے، اور میرا بدن جو ہے وہ لوگ میرے آس پاس گریے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا مجھے دفنا کر چل دیے، اور میں نے ایسے میں دیکھا کہ دو آگ کے جو ہیں وہ گولے میری طرف آ رہے ہیں۔ جتنے وہ میرے نزدیک آ رہے تھے میری جان جو ہے وہ نکلتی جا رہی تھی، لیکن ایسے میں نے دیکھا کہ ایک نور آیا ہے، جتنا وہ میرے قریب آیا آگ مجھ سے اتنی دور چلی گئی۔ میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں امام رضا ہوں، اور تم جتنی دفعہ میری زیارت پر آئے تھے میں بھی اتنی دفعہ تمہاری زیارت پر آؤں گا۔ خوشا بحال وہ کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے۔ خدا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی اور باقی ائمہ علیہ السلام کی اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ خدا ان کو بہتر کرے اور ہم جو ہے وہ ان مقامات پر جا سکے۔ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں سوائے انہی چیزوں میں کہ شاید اس گنبد کے نیچے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ حرم کہ جہاں سارے دل جڑے ہوئے ہیں، وہ کربلا کہ جو 61 ہجری میں قائم ہوئی تھی لیکن آج تک میرے دل پر برپا ہے، وہ جگہ کہ شاید جہاں پر ہم نے کوئی دعا مانگی ہو، شاید کوئی ایک آنسو گرا ہو، وہ آنسو بخشش کا باعث بن جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عزاداری اور خاص طور پر سید الشہداء علیہ السلام کو یاد رکھیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہفتے میں ایک دن ضرور کیا کرو، چاہے کسی مجلس میں شرکت کرو، چاہے کچھ بھی سنو، یا خود بہرحال کسی طریقے سے یہ گریہ، اور خاص طور پہ انسان اگر توفیق ہو جائے شب جمعہ تو بہت زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ وہ توشے ہیں کہ جو ظاہراً ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن آخرت اور برزخ میں ہمیں کام آتے ہیں۔ ایک خاتون اپنا تجربہ جب بیان کرتی ہیں کہ جب انہیں ایسی حالت میں کہ جہاں ایک جو ہے وہ موت کی حالت انہیں ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو عالم برزخ کے اندر پایا، اور وہاں پر انہوں نے مشکل اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا، گھبراہٹ کو دیکھا، تو وہ کہتی ہے کہ ایسے خوفناک سے چہرے تھے بھیڑیے نما جو میری طرف آ گئے، تو میں نے بہت کوشش کی لیکن ایک دیوار کے کنارے آ کے لگ گئی۔ جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی چارہ نہیں تھا، اور وہ میرے قریب آ رہے تھے، تو میرے وجود سے ایک آواز نکلی، یا حسین۔ جیسے ہی آواز نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہاتھ آیا اور اس نے مجھے وہاں سے کھینچا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک اور جگہ پایا جہاں پر جو ہے وہ میں اس چیز سے نکل گئی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ انسان کے وجود ان چیزوں کو جتنا زندگی میں یاد کرتا ہے، مشکل وقت میں وہی جملے اس کے وجود سے باہر نکلتے ہیں۔ کبھی انسان گرتا ہے تو یا علی مدد کہتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ یا حسین کہتا ہے۔ جتنا انسان کا وجود ان الفاظ سے، ان ہستیوں سے، ان مفہوم سے مانوس ہوگا، اتنا ہی اس کو جو ہے اس عالم کے اندر نجات حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم کہ جو خود بھی مصاحب پڑھا کرتے تھے، جب ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اپنے بابا سے کہ وہاں پر کیا خبر ہے، کیا عالم ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جتنے اس دنیا میں کریم تھے اس سے کہیں گنا زیادہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر کریم ہیں۔ جی عزیزان محترم، ہم اپنے ان چیزوں کے ساتھ، یہ ہمیں توفیق اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ان ذکروں کو، ان اذکار کو سنیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ذکر ہیں
اور ہمارا ہی ذکر جو ہے وہ ایسا ذکر ہے۔ یقیناً اہل بیت ائمہ علیہ السلام وہ مظہر پروردگار ہیں، وہ صفات الہی کے مظہر ہیں۔ پروردگار نے ان کو بھیج کر جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دنیا میں آئے اس لیے کہ وہ ہمیں خداوند متعال کی بندگی کی طرف لے کے جائیں۔ ہر امام نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کر دکھایا، اور اگر ہم اپنی زندگی کو، سیرت کو اس طرح عمل پہ پیرا ہوں گے تو یقیناً یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابو بصیر کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں ایک شخص تھا کہ جو عمل جس کا اچھا نہیں تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں کا مال غصب کرتا تھا، اور دنیا دار اور عجیب سی محافل اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ ہمسائے ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی کبھی تذکر دیتا تھا، وہ بھی ہمسائے کی وجہ سے میرا احترام کرتا تھا، اور ایک مجھے کہا کہ دیکھو تم اچھے انسان ہو لیکن میں برا انسان۔ اس نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ کہا کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا اگر جسے تم مولا کہتے ہو اگر وہ میری ضمانت دے دے۔ یہ کہتے ہیں ابو بصیر کو توفیق ہوتی ہے مدینہ جانے کی، امام کی زیارت کرتے ہیں، اور امام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایسا جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک ہمسایہ ہے۔ امام کہتے ہیں اسے کہو کہ جو لوگوں کا مال کھایا ہے وہ لوٹا دے اور زندگی کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے، تو ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ ابو بصیر جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے ملنے آتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی زیارات سے پہنچے ہوتے ہیں۔ لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو وہ شخص بھی جو اس کا ہمسایہ آیا ہوتا ہے لگتا تو کہتے ہیں تم لوگ کو بیٹھو۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تو وہ پوچھتا ہے کہ واقعی امام نے ایسا کہا ہے؟ ہاں بالکل امام نے ایسا کہا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے آپ کے ہمسائے نے آپ کو بلایا ہے۔ جاتے ہیں، دیکھتا ہے کہ وہ ہمسایہ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے یوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی کسی کا مال تھا، جتنا مجھے پتا تھا میں نے واپس کر دیا، باقی میں نے سب صدقہ خیرات کر دیا، یہاں تک کہ میرے بدن پر اب لباس نہیں، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں۔ کہہ کر ابو بصیر کچھ سامان لا کر ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زندگی گزارو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیغام پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ہے، اس حالت میں ہے، کبھی اسے ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک دم اسے ہوش آتا ہے اور کہتا ہے ابو بصیر امام نے جو ہے وہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہوتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ابو بصیر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب مدینہ جاتے ہیں اور بھی امام کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو امام دور سے کہہ کر ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کر دی۔ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم کیسے ہوگا؟ کیا ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ حق کھانا یا غضب کرنا صرف پیسہ نہیں ہوتا، مقام، منزلت، گفتگو، اس شخص کی شخصیت، احترام، حقوق الناس صرف مال نہیں ہے، بہت کچھ حقوق الناس ہے۔ نہ جانے ہم سے کیا کیا کوتاہیاں، غلطیاں پورے دن میں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سب چیزیں خدا کی بارگاہ میں ثبت ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ کون ان کو مٹائے گا؟ کس طرح انہیں مٹائے گا؟ یہ دنیا کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک نہیں ہے کہ جسے آپ ڈیلیٹ کر دیں موبائل کی طرح تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں تو لکھا گیا سوائے اس کے کہ انسان اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہی توبہ استغفار اس کو بچا سکتا ہے۔ یہی توبہ جہاں قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا سیئات کو حسنات میں بدل دے گا، یہ صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں پتا میری زندگی کہ کتنے دن باقی ہیں، میری زندگی کتنے ایام باقی ہیں، نہیں پتا میں نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں میں کس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، مجھے کیا شرمندگی ہوگی کہ وہاں پر میں کچھ بول نہیں پاؤں گا اور میرے بدن کے اعضاء اور ساری چیزیں خود جو ہے وہ کہیں گی کس نے یہ غلطیاں کی۔ کتنی شرمندگی ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے مجھے کہ ان کے حضور میں کیسے ہوں گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کسی کے ساتھ کسی کی زیادتی کی، کہاں میری نگاہوں نے گناہ کیا، کہاں میری زبان نے گناہ کیا، کہاں میری سوچیں غلط تھیں، کس طرح میں سامنا کروں گا۔ انسان شاید اس شرمندگی سے ہی مر جائے۔ شاید ایک مومن کے لیے سب سے سخت اعمال کے بجائے یہی ہو کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو اور کہے کہ مولا یہ آنکھیں آپ کے لیے آنسو تو بہاتی تھی مگر ان آنکھوں سے گناہ بھی ہو گئے۔ خوب کیسے ہم کھڑے ہوں گے عزیزان محترم۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں اپنے انہی اعمال کو، انہی خطاؤں کو، گناہوں کے اقرار کو وسیلہ بنائیں، وہ کہیں کہ درگزر کیجئے ہمارے اعمال سے پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے مرحومین کی اور جن کے اصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان کی اور خاندان کے تمام ہمارے آس پاس ہمسایوں کے سب کے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگار۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ ان ہستیوں کا کہ جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں ہدایت دی، جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیری بندگی کر سکیں، جو باب اللہ ہیں، جو واسطہ فیض ہیں، اور خاص طور پہ وقت امام کے صدقے ہیں پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت امام کی نصرت کر سکیں۔ یا لیتنی کنت معاکم کہ جو صدائیں ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں
پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت امام کی نصرت کر سکیں۔ پورا آشوب زمانہ ہے، آخری دور ہے، نہیں پتا، اور امید تو یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے، اور تمنا بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو ظہور ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں جو ہوں وہ خاک میں دفن ہو جاؤں، اور اگر میرا اعمال اچھا ہو کہ تو لطف کر پروردگار کہ مجھے قبر سے اٹھا، تاکہ میں اپنے وقت امام کی رکاب میں شہادت کے درجے پر جو ہے وہ فائز ہو سکوں۔